ایک سورہ فاتحہ کی گزارش کی گئی ہے سیدہ رسیلہ خاتون بنت سید نظر حسین مرحوم کی. بسم اللہ. صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین الذی ابتدع بقدرتہ الخلق ابتداء واخترعہم علی مشیتہ اختراعا ثم سلک بهم طریق ارادتہ وبعثهم علی سبیل محبتہ والصلاة والسلام علی الاول العدد وصاحب الابد اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر وشجرتہ خیر الشجر نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا و مولانا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما علی الحق الجدید وطلعت الرشید وغرۃ الحمید بقیت اللہ فی الارض وحجت اللہ علی الخلق شریک القرآن صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی ولعنت الدائمة الباقیة على اعدائهم ومنکر فوائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین من یوم ظلمهم الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین. صلوات. اگرچہ بہت قریب تشریف فرمائیں آپ، لیکن ابھی چونکہ آنے والے حضرات مجھے نظر آ رہے ہیں اور دروازے پہ بہت سے لوگ، ذرا سا اگر زحمت فرما لیں، تھوڑا تھوڑا آگے آگے. محمد و آل محمد صلوات.
امام بارگاہ حسینیہ زہرا میں آپ حضرات عشرہ اربعین کے سلسلے کی 8ویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان شرح زیارت وارثہ۔ گفتگو ہے ایک ایسے کلام پر کہ جو کلام معصوم ہے، جس کا پڑھنا ایک طرف سعادت، ثواب اور فضیلت کا باعث ہے، دوسری طرف اصلاح فکر کا سبب ہے۔ اور ایسا کلام اسی لیے اس قسم کے تمام کلمات کے پڑھنے کو ثواب قرار دیا گیا۔ ثواب کا لفظ جب آتا ہے تو اس کے لیے صرف اتنا عرض کر دیں کہ یہ پروردگار کی ایک حکمت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کچھ ادھار رکھا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ لفظ ثواب میں اس نے حکمت رکھی ہے، یعنی ثواب کا احساس دلا کر لوگوں کی رغبت پیدا کی گئی ہے۔ جب راغب ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے اثرات سے خود ہی واقف ہو جائیں گے، اور کسی چیز کی طرف رغبت ہی اہم ہوتی ہے۔ جب انسان راغب ہونے لگتا ہے تو پھر وہ شے خود اسے کھینچ لیتی ہے۔ ہاں، عادت نہ بنے، عبادت رہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جو عمل کیا جائے وہ عبادت رہے، عادت نہ بنے۔ جب تک عبادت رہتا ہے ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ نے عبادت پہ ثواب رکھا ہے، عادت پہ نہیں۔ ثواب عبادتوں پہ قرار دیے گئے ہیں، اور ثواب کا کوئی اندازہ کر بھی نہیں سکتا۔ اگر اس دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم اس کا ثواب گن سکتے ہیں تو نہیں گن سکتا۔ جب ثواب نہیں گن سکتا تو اس کا اندازہ کوئی کیا لگا سکتا ہے کہ عقبہ میں اس کی فضیلت کیا ہوگی، جو درجے ملیں گے وہ کیا ہوں گے۔ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں، چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہے، مثلاً پانی پلانا۔ پانی پلانے کا ثواب گنا نہیں جا سکتا، اتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن معصومین کے فرمان کے مطابق اس کا ثواب گنا نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی ایک عمل اور ہے، بات آ گئی تو 2 جملے کہہ دوں۔ جب معراج میں گئے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کے 1000 ہاتھ ہیں، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں، اور وہ گن رہا ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کیا گن رہے ہو؟ کہا اللہ نے مجھے خلقت زمین و آسمان سے 24,000 سال پہلے خلق کیا تھا، اور پروردگار نے مجھے مقرر کیا کہ میں درود کا ثواب گنوں۔ میرے تقرری صرف اس کام پر ہے۔ پیغمبر نے کہا کیا گنا؟ کہا ابھی جو پہلا درود کائنات میں پڑھا گیا تھا اس کا ثواب گن رہا ہوں۔ پڑھائیں پڑھائیں پڑھائیں۔ اجرکم علی اللہ۔ لوگ بعض نیکیوں کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن یہی چھوٹی نیکیاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب لوگ نہیں گن سکتے۔ شیخ صدوق نے جامع الاخبار میں عامہ کی ایک روایت لکھی ہے۔ روایت عامہ کے سلسلے سے ہے، لیکن چونکہ ہمارے عالم نے اسے لکھا ہے اس لیے روایت اہم ہے۔ روایت یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں کچھ لوگ آئیں گے، اور جس وقت وہ میدان محشر میں داخل ہوں گے تو ان کے جاہ و جلال کو، ان کی عظمت کو،
ان کی شان و شوکت کو، ان کے چہروں کے نور کو دیکھ کر ملائکہ کہیں گے یہ انبیاء ہیں، انبیاء کہیں گے یہ ملائکہ ہیں۔ جب ملائکہ کہیں گے یہ انبیاء ہیں اور انبیاء کہیں گے یہ ملائکہ ہیں، اور دونوں کی بات ایک دوسرے سنیں گے تو کہیں گے پھر یہ کون ہے جو نہ ہم میں سے ہے نہ تم میں سے ہے؟ تو حکم قدرت ہوگا کہ ان سے پوچھو کہ یہ کون ہے، کہ جن کا مرتبہ انبیاء پر بھی ہے اور ملائکہ پر بھی ہے، اور دونوں حیران ہوں گے کہ روز محشر یہ جاہ و حشم جو انہیں عطا کیا گیا ہے۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کون ہو، کہ اللہ نے تمہیں نبیوں اور ملائکہ پر فوقیت دی مرتبے کے لحاظ سے، کہ آج جو شان تمہاری ہے وہ نہ نبیوں کو نصیب ہے نہ ملائکہ کو۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم فقراء محمد ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ لفظ تو بہت لوگ سنتے ہیں، ہمارے ہاں ہر بھک منگے کو فقیر کہا جاتا ہے، لیکن فقیر کا لفظ دین و شریعت میں بھک منگے کے لیے نہیں استعمال ہوا ہے، یہ فقر سے ہے۔ اور یہاں اس حدیث میں لفظ فقر کی تعریف کی گئی ہے کہ ہم فقراء محمد ہیں۔ تو پوچھا جائے گا کہ تم فقراء محمد ہو، تمہارا کام کیا تھا کہ تمہیں یہ مرتبہ ملا؟ تو کہا کہ وہ کہیں گے کہ ہم محمد کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، جس پر اللہ نے ہمیں یہ مرتبہ دیا ہے، اس لیے ہم فقراء محمد ہیں کہ ہم رسول کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ یہ حدیث عامہ کی روایت سے شیخ صدوق نے لکھی ہے، گویا خاصہ میں بھی ہے اور عامہ میں بھی ہے۔ اور کہنے والوں نے کہا، یہ نہیں کہا ہم نے عبادتیں بہت کی ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم نے سجدے بہت کیے ہیں اللہ کے بندے ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم فقراء محمد ہیں، رسول کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اب میں کیا کروں کہ اگر رسول جاتے جاتے حدیث دے جائے حسین منی وانا من الحسین، تو خود طے کر لو کہ فقراء محمد کے معنی کیا ہے۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ پیغمبر کہہ کے کیوں گئے؟ قیامت تک کے لیے اب محمدیت میں حسینیت ہے، حسینیت میں محمدیت ہے۔ تو اب جو حسین کو یاد کر کے رو رہا ہے، جو حسین کو یاد کر کے رو رہا ہے، یقیناً وہ فقراء محمد ہیں۔ دیکھیے یاد کر کے رو رہے ہیں نا نبی کو اور حسین کو، اور یہ تو عامہ کی روایت تھی۔ اب اپنے سلسلے کی روایت بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اب پھر اپنی منزل پر آ جاؤں کہ ہمارے ہاں معصومین کا ارشاد ہے، اور یہ حدیث کئی طریق سے پائی گئی، کہ میدان محشر میں جب حساب کتاب ہو چکا ہوگا اور لوگوں کا نامہ اعمال ان کے ہاتھوں میں دیا جا چکا ہوگا، تو آواز قدرت آئے گی، وہ کہاں ہے جنہوں نے اللہ پہ احسان کیا ہے؟ وہ کہاں ہے جنہوں نے اللہ پہ احسان کیا ہے؟ دیکھیے پہلا تو یہ جملہ ہی قیامت ہے، کوئی خدا پہ احسان کرے، لیکن اگر قرآن میں آیت نہ ہوتی تو یہ بات سمجھ میں نہ آتی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہاں انبیاء نے بھی اللہ پہ احسان کیا ہے، اسی لیے انبیاء کو محسن کہا ہے۔ محسن احسان کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جس کو فلسفہ احسان سمجھ میں نہ آئے سورہ صافات جا کے پڑھ لے، ہر نبی کے لیے کہا انہو من عبادنا المومنین، ہاں ہمارا وہ نبی مومنوں میں سے ہے، مومن بندوں میں سے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور محسن کے معنی ہے احسان کرنے والا، لیکن یہ نہیں کھل رہا تھا کس پر احسان۔ میدان محشر میں کھلا، اللہ نے کہا وہ کہاں ہے جس نے اللہ پہ احسان کیا؟ تو کچھ لوگ آئیں گے جو ایک گروہ کے گروہ ہوں گے، اور جس وقت وہ میدان محشر میں آئیں گے تو یہ لفظ یاد رکھیے گا، شاید پرسوں کی تقریر میں کام آ جائے، جب ہم حضرت ابو الفضل پہ گفتگو کریں گے بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد، کہ ان کے شان و عظمت کو دیکھ کر میدان محشر میں بڑی بڑی فضیلتوں والے انبیاء اور ملائکہ غبطہ کریں گے، رش کریں گے ان کی شان و فضیلت پہ، اور کہیں گے تم نے اللہ پہ احسان کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں ہم نے اللہ پہ احسان کیا ہے۔ تو کہیں گے وہ کون سا عمل تھا؟ وہ عامہ کی روایت تھی، یہ خاصہ کی ہے۔ وہ کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے تمہارے لیے یہ مرتبہ قرار دیا گیا کہ گویا تم نے اللہ پہ احسان کیا ہے؟ اب میں کیسے جملہ سنا دوں آپ کو آگے؟
اب میں پھر اپنے جملے کو سنانے کے لیے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس طرح کی روایتوں پہ لوگوں کی ریزرویشنز ہوتی ہیں، اس کو میں ہر طرح سمجھا دیتا ہوں۔ عامہ میں ایک حدیث پائی جاتی ہے عالم اسلام میں، اور وہ حدیث یہ ہے جو ابھی شاید 2-4 دن پہلے ستوہ میں نے حوالہ دیا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میدان محشر میں اللہ کہے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میرے پاس لباس نہیں تھا تم نے مجھے لباس کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال کرے گا۔ اس حدیث کو تمام علماء عامہ نے لکھا ہے، جس کو سامنے کا حوالہ چاہیے وہ سیرت النبی شبلی نعمانی میں دیکھ لے جا کے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو لکھا گیا ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میدان محشر میں جب یہ صدا آئے گی تو لوگ کہیں گے تجھے کھانے پینے کی احتیاج کب ہے، تجھے لباس کی احتیاج کب ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں میرا ایک بندہ یا کچھ بندے، میرا بندہ جسے میں نے اپنا بندہ کہا، بندہ بھوکا تھا، تم نے اسے نہیں کھلایا گویا مجھے نہیں کھلایا، تم نے اسے نہیں پلایا گویا مجھے نہیں پلایا، تم نے اسے لباس نہیں دیا گویا مجھے لباس نہیں دیا۔ روایت یہ نہیں بتاتی کہ یہاں کون سے بندوں کا ذکر ہے، لیکن یہ طے ہو گیا کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے مسائل کو اللہ اپنا مسئلہ کہتا ہے، جن کی بھوک کو اپنی بھوک کہتا ہے، جن کی پیاس کو اپنی پیاس کہتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان کے لیے جو جو چیز ہوگی وہ گویا اللہ کے لیے ہوگی، جو جو عمل ان کے لیے کیا جائے گا وہ خدا کے لیے کیا جائے گا۔ تو اب اس روایت میں کیا کہا گیا؟ کہاں ہے وہ جنہوں نے اللہ پہ احسان کیا؟ تو کچھ لوگ نکل کے آئیں گے، پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو حسین پہ گریا کرتے تھے، یہ حسین پر رونے والے ہیں۔ تو ملائکہ پوچھیں گے، انبیاء پوچھیں گے پالنے والے ان کا تجھ پر احسان؟ تو کہا ہاں جو حسین پہ رویا اس نے ہم پہ احسان کیا۔ جب کسی بندے کی بھوک خدا کی بھوک ہو جائے، جب کسی بندے کی پیاس خدا کی پیاس ہو جائے، جب کسی بندے کے لیے لباس خدا کے لیے لباس ہو جائے، تو پھر جو حسین پہ روئے اس نے گویا خدا پہ احسان کیا۔ اس لیے کہ حسین کے مرتبے کو نہ پہچاننے والے بہت ہیں، رونے والے کم ہیں، اس لیے یہ احسان ہے۔ اور یہ احسان اس لیے ہے کہ منزل نصرت ہے۔ کل تقریر جس منزل پہ رکی تھی، یہ حدیثیں میں نے دونوں اسی لیے سنائی، کل تقریر جس منزل پہ رکی تھی منزل نصرت ہے۔ اگرچہ یہ بات مصائب میں سناتا، لیکن بات آ گئی تو سن لیجئے، اور فضائل میں سنا رہا ہوں چونکہ رونے کے ذکر سے تقریر شروع ہوئی ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کو ہندوستان کے ایک عالم نے خواب میں دیکھا، اور اس نے کہا کہ اے حبیب ابن مظاہر یہ بتائیے کہ آپ نے سید الشہداء کی نصرت کی، آپ کو جنت ملی، حسین کے مزار کی ڈیوڑی پہ آپ کو مزار ملا، حسین کی قبر کے قریب آپ کو قبر ملی، زیارت میں جیسے حسین پہ سلام ویسے آپ پہ سلام۔ کیا اب بھی کوئی خواہش ہے آپ پر؟ دل میں کوئی ایسی خواہش ہے کہ جو آپ کہیں کہ ہاں سب کچھ ملنے کے بعد ایک تمنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک تمنا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوئے کہ جنت مل گئی، نصرت حسین ہو گئی، حسین کا جوار مل گیا، اللہ کی خوشنودی مل گئی، اور اب بھی ایک تمنا ہے۔ کہاں؟ کہ وہ کیا؟ کہ صرف ایک تمنا ہے کہ اگر زندگی ملے تو مجلس عزا میں بیٹھ کے حسین پہ روؤں۔ اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسین پر رونا، ظاہر ہے میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے بھی تقریر کرنا ہے، لیکن یہ میں سنا اس لیے رہا ہوں کہ ان باتوں کو لوگ محفوظ کر لیں کہ حبیب ابن مظاہر اتنے مرتبے پانے کے بعد بھی حسین کے اس رجل فقی کی ایک تمنا ہے۔ تو ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے، فقیہوں کی آرزو ہے رونا، حسین پر گریا، اللہ اکبر۔ اسی لیے تاریخ شیعت میں کوئی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے رونے کی اہمیت سے انکار کیا ہو، سید الشہداء پہ گریے سے انکار کیا ہو، اس لیے کہ یہ رونے سے آپ نصرت کر رہے ہیں۔ اور کل فلسفہ نصرت ہی پہ تقریر ختم ہوئی تھی، اور اسی نصرت سے ہمیں آگے بڑھ جانا ہے اور ہمیں ایک منزل تک آنا ہے۔ یہ جو آپ گریہ کر رہے ہیں
یہ نصرت ہے. قرآن مجید آواز دیتا ہے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے ان کا کفر دیکھا، قالا، تو ایک جملہ کہا. اس جملے کو میں آپ سے بعد میں نقل کروں گا. ایک اور سورے سے پہلے ایک آیت سنا دوں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے مومنو ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بنو. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بنو. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس آیت پہ رک کر پہلا سوال تو مسلمان امت کو یہ کرنا چاہیے، کیا اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے؟ کیا پروردگار کو بھی مدد چاہیے؟ قرآن کہہ رہا ہے ناصر کے اور کوئی معنی نہیں ہے. اے ایمان والو کونو انصار اللہ، اللہ کے ناصر بنو. اللہ کو مدد چاہیے. اس کے معنی کچھ موقع ایسے ہیں کہ جہاں اللہ کی مدد کی جاتی ہے. تو جو اللہ کی مدد کرے گا وہ کون ہوگا؟ ہم اور آپ، ایمان والے. تو ایمان والے غیر اللہ ہیں نا. جب غیر اللہ ہے تو غیر اللہ اللہ کی مدد کر سکتا ہے، ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بالکل صاف مدد کا معاملہ قرآن میں ہے. اور یہ نصرت کا لفظ آیا ہی صرف مدد کے لیے. اب اس کے مختلف پہلو ہیں، اس کو محفوظ کرتے چلے جائیے گا. غیر اللہ، آج تک یہی الزام ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد اللہ مانگ رہا ہے. اے ایمان والو مدد کرو اللہ کی. کما قال عیسی ابن مریم، جیسے عیسی ابن مریم نے کہا للحواریین، اپنے حواریوں سے، ومن انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی طرف؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا ہم ہیں، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس میں نہ حدیث ہے، نہ روایت ہے، نہ راوی ہے، نہ تاریخ ہے. یہ صاف قرآن کی آیت ہے. میں نے آپ کی خدمت میں آیت بھی پیش کر، ترجمہ بھی پیش کر دیا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو، جس طرح عیسیٰ نے کہا حواریوں سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. حواریوں نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے مددگار. یا تو بہت الجھی ہوئی آیت ہے یا بہت صاف آیت ہے. دو میں سے ایک بات تو طے ہے. کسی عالم نے، مفسر قرآن نے اسے متشابہ آیت نہیں لکھا. یہ محکم آیتوں میں سے بالکل صاف آیت ہے. اور دیکھیے معاملہ اس لیے صاف ہے کہ قرآن کہہ رہا اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ نے حواریوں کو پکارا کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی طرف، اور پلٹ کے حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. حواریوں سے جا کے کوئی پوچھے کہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرے مددگار بنو، تم کہہ رہے ہو ہم اللہ کے مددگار ہیں. قرآن نے اس پہ تنقید بھی نہیں کی. قرآن نے بات صاف کر دی، اپنے زمانے کے ہادی کی مدد گویا خدا کی مدد ہے. اپنے زمانے کے ہادی کی مدد گویا خدا کی مدد ہے. قرآن نے بالکل بات صاف کر دی. عیسیٰ نے کہا کہ میری مدد کرو، انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. اب قیامت تک جو اپنے اپنے زمانے کے ہادی کی مدد کرتا رہے گا وہ اللہ کا مددگار بنتا رہے گا. میں زیارت کی شرح کر رہا ہوں، میں تمہید میں آپ کو الجھا نہیں رہا ہوں. مجھے زیارت کے جملوں تک جانا ہے. جائیے زیارت وارثہ میں کیا جملے ہیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و عبداہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ. اس آیت میں اس زیارت میں انصار دین اللہ ہے، لیکن ایک اور زیارت میں معصوم نے السلام علیکم یا انصار اللہ کہا ہے. حسین کو میدان کربلا میں مدد چاہیے تھی، جس نے مدد کی وہ حسین کا ناصر نہیں ہوا، خدا کا ناصر ہوا.
نے حسین کی نصرت کی. پہلے اس نصرت کو میں سمجھا دوں. ضحاک ابن قیس، جس کو بعض لوگوں نے قیس ابن ضحاک لکھ دیا ہے، وہ ضحاک ابن قیس ہے. یہ مکے سے حسین کے ساتھ آیا ہے اور کربلا تک ساتھ رہا ہے. اس کو معلوم تھا کہ سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا اور پھر مکہ چھوڑا ہے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اور جب جنگ ہونے والی ہوگی تو میں یہ دیکھوں گا کہ آپ حق پر ہیں کہ یزید حق پر ہے، پھر فیصلہ کروں گا کہ مجھے کس کا ساتھ دینا ہے. اس طرح کے 4 آدمی تھے حسین کے لشکر میں. توجہ کیجئے گا، اس طرح کے 4 آدمی ہیں لشکر میں، مطلب ساتھ چلے مکے سے. ان کا تعلق براہ راست حسین سے نہیں ہے، نہ یہ حسین کے کو امام مانتے ہیں، نہ یہ مسلک اہل بیت پر ہیں، لیکن یہ 4 مکے سے ساتھ چلے تھے. ان میں شہرت اس کو ہوئی ہے ضحاک ابن قیس کو، اور شہرت کی وجہ بھی ہے. جب یہ کربلا میں وارد ہو گئے، اس نے کہا میں نے دیکھ لیا، میں آپ میں سے کسی کا ساتھ نہیں دوں گا، میں جا رہا ہوں. امام نے کہا چلا جا. اب میں آپ کو اس استغاثے کی قیمت بتانا چاہتا ہوں جو حسین نے اکثر مصائب کی منزل پہ کیا ہے، لیکن اسے کوئی مصائب کی منزل پہ نہ سمجھے. وہ استغاثہ صرف عاشور تک محدود نہیں تھا. دیکھیے اس استغاثے کو لوگوں نے حل من ناصر کو عاشور تک مصائب کی منزل پہ سمجھ لیا ہے. اس استغاثے کی حد کہاں تک ہے اسے دیکھیے گا. ضحاک ابن قیس نے کہا میں جا رہا ہوں. امام نے کہا چلا جا، لیکن اتنی دور چلا جا کہ میرے استغاثے کی آواز تیرے کان تک نہ جائے. اس لیے کہ جس کے کان میں میرے استغاثے کی آواز چلی جائے گی اور وہ میری نصرت نہیں کرے گا، اللہ اس پہ جہنم واجب کر دے گا. جو استغاثے کی آواز سننے کے بعد بھی میری نصرت نہ کرے. اور حسین نے کیا کہا اتنی دور چلا جا. کہتے ہیں کہ یہ نکلا حدود غازریہ سے نکلا، لیکن بھٹکتا رہا. عاشور کے بعد جب شہادت حسین ہو گئی اور اس کو خبر ہوئی تو اس کے کان میں آواز آتی تھی حل من ناصر، حل من ناصر. تو غازریہ کی پہاڑیوں میں جا کے سر کو مارتا تھا. جب لوگ وہاں پہنچے تو لوگوں نے اس کے بھیجے کی بوٹیاں اٹھائی تھی. مر گیا تھا، حسین نے پیشن گوئی کر دی تھی. معلوم ہوا حسین کی شہادت کے بعد بھی اس کے کان میں آواز آ رہی تھی. یعنی حسین کی آواز شام غریبہ پہ رک نہیں گئی، شہادت کے بعد بھی آ رہی ہے. یہ اللہ کا وعدہ، اسے سمجھ لیجئے گا. ابراہیم نے حکم ہوا ابراہیم کو، اے ابراہیم گھر بنا لیا، پکارو ساری کائنات کو کہ ہمارے گھر کا طواف کرنے آئے. ابراہیم نے کہا یہ ہے کون؟ کہا کوئی نہیں ہے، میں تمہاری آواز کو صدیوں پہ محیط کر دوں گا. تو اب جو لبیک کہتا ہوا آئے گا وہ ابراہیم کی آواز پر ہے. جاؤ. اسی لیے حسین کی قبر پر جب زائر جاتا ہے تو لبیک کہتا ہوا جاتا ہے. لبیک کسی استغاثے کا جواب ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو لبیک کا جملہ آپ حج میں کہہ رہے ہیں نا، یہ جواب ہے ابراہیم کی پکار کا. اسی لیے ہمارے ہاں مستحب ہے شریعت میں، احکامات زیارت میں، جو کربلا پہنچے قبر حسین کے پاس تو وہ لبیک کہتا ہوا پہنچے. لبیک یا ابا عبداللہ. یہ لبیک کس کو ہو رہی ہے؟ نصرت کے لیے حسین نے آواز دی تھی. اور قرآن کہہ چکا جو اپنے وقت کی حجت خدا کی نصرت کرے، اس نے خدا کی نصرت کی. وہ خدا کا ناصر ہے، اور جو خدا کا ناصر ہے وہی رسول کا ناصر ہے. دیکھیے زیارت میں انصار کے سلسلے میں جو زیارت ہے اس میں یہ کہا گیا کہ تم ہی ہو رسول کے ناصر، تم ہی ہو علی کے ناصر، تم ہی ہو زہرا کے ناصر، تم ہی ہو حسن کے ناصر. باقی ناصر کہاں گئے؟ یہ کربلا والے ہی سب کے ناصر کیوں ہیں؟ رسول کے ناصر بھی یہی، علی کے ناصر بھی یہی، سیدہ کے ناصر بھی یہی، حسن کے ناصر بھی یہی. یعنی حسین اکیلے نہیں آئے ہیں کربلا میں. کربلا میں حسین اکیلے نہیں کھڑے ہیں. یہ خامس آلیوہ نہیں ہے، یہ پنجتن سمٹ کے آئے ہیں حسین میں.
جو حسین کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا آئے گا وہ پنجتن کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا آئے گا. اب اس زیارت کو اس جملے سے سید الشہداء کے جوڑ لیجئے گا. جیسے ناصر مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے. آپ کو پتا ہے کہ ناصروں کا ایک عجیب مسئلہ ہے. ناصر کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر امام وقت کو ناصر مل جائے تو قیام واجب ہو جاتا ہے. یہ سمجھاؤں گا تو پھر ایک لمبی تقریر ہو جائے گی. امام وقت کو ناصر مل جائے تو قیام واجب ہو جاتا ہے, اور ناصر میں 40 کی تعداد ہے. اگر امام وقت کو 40 ناصر مل جائیں, رسول علی کو وصیت کر گئے تھے یا علی صبر کرنا, 40 مل جائیں تو تلوار کھینچ لینا. یہ بالکل صاف بات ہے جو رسول کہہ کے گئے تھے. 40 کہاں ملتے؟ علی نے اتمام حجت کیا تھا, اور اس طرح کیا تھا کہ لوگوں نے آ کے کہا یا علی ہم آپ کا ساتھ دیں گے. علی نے کہا ٹھیک ہے. جتنوں نے رات کو کہا کہ ساتھ دیں گے, علی نے کہا صبح سر منڈا کے آنا, بال اتروا کے آنا. صبح کو صرف سلمان, ابوذر, مقداد اور عمار بال اتروا کے آئے. 4 ہوئے, 40 نہ ہوئے. مولا یہ کیا شرط رکھی ہے؟ بال اتروا کے آنا. ارے وہ اسی سے سمجھ لو, جو امام وقت کے حکم پہ بال نہ اتروا سکے وہ سر کیا اتروائے گا؟ اسی لیے علی نے قیام نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں ذوالفقار نہیں کھینچی. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ امام وقت کے پاس جب تک 40 نہیں ہوں گے وفادار, اس وقت تک ذوالفقار نہیں کھینچے گی. حسین کے پاس 72 ہو گئے تھے, اسی لیے حسین نے ذوالفقار کھینچی. اس کے بعد تعداد پوری نہیں ہو رہی ہے. جب تعداد ہو جائے گی جو اللہ نے شرط کی ہے تو ذوالفقار کھینچ جائے گی. یہ ناصروں کا مسئلہ ہے, اور ناصر آخری پیمانہ ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. امام نے کہا جیسے مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. اب قیامت تک کے لیے حسین کے ناصر پیمانہ رہیں گے. یعنی ایمان کی وہ آخری سطح ہے جس کے اوپر کوئی سطح نہیں ہے. کل تک توجہ کیجئے گا, کل تک ایمان کی سطح سلمان بنے ہوئے تھے. یہ ایک ایسی نازک منزل ہے کہ اب کیا کروں, اگر انصار کی حیات پہ گفتگو نہ کر رہا ہوتا تو نہ کہتا. کل تک ایمان کی سطح پہ سلمان تھے 10ویں درجے پہ, لیکن جب کربلا کے 72 آ گئے تو وہ معیار ختم ہو گیا. اب سلمان کے معیار پہ کوئی نہیں تلے گا. اب نصرت امام کے لیے تلے گا تو کربلا کے ناصروں کے معیار پہ تلے گا. یا حبیب کی سطح پہ آئے, یا مسلم ابن اوسجا کی سطح پہ آئے, یا زہیر ابن قین کی سطح پہ آئے. اور یہ جو آئے ہیں یہ ایسے ہیں کہ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے جس میں سے نہ آئے ہوں, اور سب کچھ چھوڑ کے آئے. کل کہہ چکا کہ حسین نے کہا کہ جاؤ تو نہیں جاتے. آج بڑی جمہوریت کی باتیں ہوتی ہیں اور دنیا کے ہر نظام کو جمہوریت کے پیمانے پہ تولا جاتا ہے. میں کربلا کی جمہوریت دکھاؤں کہ نظام جمہوریت سے حسین کی فتح کیا ہے. بہت عجیب پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ذرا سی ٹیکنیکل بات ہے لیکن آپ کی سماعتوں پہ اعتبار کر کے پیش کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا کہ آج دنیا میں جمہوریت کے پیمانے پہ تولا جاتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کس کے پاس کتنے ساتھ دینے والے ہیں, اور پوری مملکت میں سے کتنے ووٹ ملے ہیں, اور کس کس قبیلے نے کس کس علاقے نے ووٹ دیا ہے, کہاں کہاں سے ملا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسی ووٹ میں ٹرن آؤٹ کبھی کبھی اتنا کم ہوتا ہے کہ مسترد کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے. اب یہ تو جانتے ہیں, دیکھیے لوگ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہو ایک بات طے کہ جمہوریت میں ووٹوں پہ پرکھا جاتا ہے. حسین ابن علی کے پاس اکثریت نہیں ہے, 72 ہے. اکثریت مجھے نہیں معلوم کس کے ساتھ ہے, اس کا فیصلہ بھی تھوڑی دیر بات کریں گے کہ اکثریت کس کے ساتھ تھی. یزید کے ساتھ تاریخ کہتی ہے جس نے کم سے کم لکھا اس نے لکھا 30,000.
تو چلیے 30,000 یزید کے ساتھ ہیں، حسین کے ساتھ 72 ہے، سارا عالم اسلام نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہوں پر ہے، 72 حسین کے ساتھ ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ عربوں کا نظام قبائل پہ تھا، اور عربوں کے کل قبیلے نہ 40 سے زیادہ تھے نہ 40 سے کم، عربوں کے کل بنیادی قبیلے 40 ہیں، انہی 40 کی شاخیں نکلی ہیں تو قبیلے بڑھے ہیں، اور کربلا میں 72 میں ہر قبیلے کا ایک موجود تھا، ہر قبیلے کا ایک موجود ہے۔ حسین نے بتایا پورے عرب کی نمائندگی لے کے آیا ہوں، پورے عرب کی نمائندگی لے کے آیا ہوں، جمہوریت کے نظام پہ بھی کربلا دیکھو گے تو حسین فاتح نظر آئے گا، اس لیے کہ حسین سارے عرب کی نمائندگی لائے ہیں، 72 میں ہر قبیلے کا حسین کے ساتھ ہے۔ اور اگر اب بھی نہیں بات پہنچی تو لیجئے، جو ایک ادھر کا تھا وہ بھی تو ادھر آ گیا۔ اب ایک مسئلہ اور تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ کربلا میں پوری مملکت اسلامی 3 حصوں میں بٹ چکی تھی، 3 حصوں میں، ایک طبقہ جو حسین کے ساتھ ہے، دوسرا طبقہ جو فوج کی صورت میں یزید کے ساتھ ہے، تیسرا طبقہ جو بظاہر نہ فوج میں ہے نہ حسین کے ساتھ ہے۔ جو یزید کے ساتھ تھا وہ تو پشیمان ہوا، جو حسین کے ساتھ تھے وہ کامران ہوئے، جو بظاہر نہ یزید کی فوج میں تھا نہ حسین کے ساتھ تھا، مسئلہ ان کا ہے کہ وہ پورا طبقہ کس طرف طے کیا جائے کہ تاریخ میں اس نے کس کا ساتھ دیا۔ زیارت وارثہ نہ ہوتی تو اس سوال کا جواب نہ ملتا۔ ہاں 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 زیارت وارثہ نے اس سوال کا جواب دے دیا۔ میں نصرت پہ رکا ہوا ہوں، ابھی واپس آ جاؤں گا۔ دیکھیے زیارت نے سوال کا جواب دیا کہ دیکھو طبقوں کو طے کر لو، لعن اللہ امتن قتلت کا، وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ کا، وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، اس پر بھی لعنت جس نے قتل کیا، اس پر بھی لعنت جس نے ظلم کیا، اور جو اس ظلم کو سن کے چپ رہا اس پر بھی لعنت۔ دیکھیے یہ کہہ کے کوئی بچ نہیں سکتا کہ ہم تو یزید کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہاں 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 ہم تو یزید کے ساتھ نہیں ہیں۔ یزید کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ طے یہ کیجئے کہ حسین کے ساتھ ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ معصوم نے جملہ، اور دیکھیے جو لوگ مفاتیح الجنان کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ زیارت وارثہ جو آپ کے زبانی پڑھی جاتی ہے یہ اس میں سے حصہ نکالا گیا ہے۔ زبانی پڑھنے کے لیے دور سے پڑھتے ہیں، لیکن یہی زیارت جب آپ حرم سید الشہداء میں جا کے پڑھیں گے تو 2-3 پیراگراف ایسے ہیں جس کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ پیراگراف وہ ہے جو زیارت عاشور میں بھی ہے، اور اس میں ایک جملہ ہے لعن اللہ امتن اسرجت والجمت وتنقبت وتحیت لقتال کا، اس پر لعنت ہو کہ جس نے گھوڑوں پہ زین کسی،
اس پر لعنت ہو جس نے گھوڑوں میں سواریوں میں لجام کسی، اس پر لعنت ہو جس نے آپ کے قتل کے لیے اہتمام کیا، اس پر لعنت ہو جس نے تہیہ کیا۔ یہ زیارت کے جملے معصوم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ ایک شخص اپنا منہ چھپائے رہتا تھا، اور اس نے منہ اس لیے چھپایا ہوا تھا کہ اس کے منہ پہ ایک نشان ہو گیا تھا۔ کعبے میں لوگوں نے اسے دیکھا کہ کعبے کا پردہ پکڑے ہوئے گڑ گڑا رہا ہے اور کہتا جا رہا خداوندہ بخش دے مگر میں جانتا ہوں تو نہیں بخشے گا، بخش دے مگر میں جانتا ہوں تو نہیں بخشے گا۔ تو کچھ ہے نا تاریخ میں ایسے جو جانتے ہیں کہ نہیں بخشے جائیں گے مگر مانگتے رہتے ہیں بخشش۔ تو ایک بار ایک شخص قریب آیا، اس نے کہا کیا بات ہے، کیا تجھے پروردگار کے غفور الرحیم ہونے پہ یقین نہیں ہے؟ اس نے کہا وہ تو ہے غفور الرحیم، لیکن میرا گناہ، میری خطا اتنی بڑی ہے کہ میں نہیں بخشا جاؤں گا۔ کہا تیری خطا کیا ہے؟ منہ چھپائے ہوئے امامے کے شملے سے، چادر سے۔ کہا کہ یہ داغ دیکھ رہے ہو؟ کہا یہ کیا ہے؟ کہا ایک رات رسول اللہ خواب میں آئے تھے۔ اب اس کو تاریخ لکھتی ہے خواب، یاد رکھیے اس طرح کے تمام واقعات وضاحت کر دوں، خواب نہیں ہے۔ اس طرح کے جتنے واقعات ہیں یہ خواب نہیں ہیں، یہ سب عالم بیداری کے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ حدیث صحیح ہے کہ اگر رسول کسی کے خواب میں آ جائے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کے خواب میں آئے وہ بات صحیح نہیں ہے۔ خواب میں نہیں آئے رسول، رسول حالت بیداری میں آئے ہیں۔ اور رسول نے آ کر ایک بار اس سے کہا کیوں تو نے میرے بیٹے کے قتل میں حصہ لیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے نواسے کو قتل نہیں کیا۔ کہا لیکن تو قاتلوں میں ہے۔ کہا میں نے قتل، اب دیکھیے حد سمجھیے گا کہ حد کیا ہے، شرکت کی حد کیا ہے، باطل میں شریک ہونے کی حد کیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں نے قتل نہیں کیا۔ کہا تو قاتلوں میں شامل ہے۔ کہا میں قاتلوں میں بھی نہیں ہوں، میں یزید کی فوج میں بھی نہیں تھا۔ کہا میں جانتا ہوں تو یزید کی فوج میں نہیں تھا، لیکن تو نے ان گھوڑوں کی نال لگائی ہے جو گھوڑے قتل حسین کے لیے دوڑے ہیں۔ یہ کہہ کے رسول نے تازیانہ مارا ہے۔ اس تازیانے سے چہرے پہ داغ ہوا، اس داغ کو چھپاتا تھا اور کہتا تھا اللہ کے رسول نے سزا دی ہے، میں بخشا نہیں جاؤں گا۔ تو گھوڑوں کی نال لگائی تھی فوج یزید کی، یعنی اگر نال نہ لگائے تو گھوڑے دوڑیں گے نہیں، گھوڑے دوڑیں گے نہیں تو قتال ہوگا نہیں، قتال ہوگا نہیں تو اب ایک تھوڑی آیا تھا نال لگانے والا۔ یہ واقعہ جب تک تاریخ میں موجود ہے یہ بتا رہا ہے کہ رتی بر اعانت ظلم، قتل حسین کے معاملے میں یا اہل بیت کے خلاف نہ تو اس صف میں رکھتی ہے، یہاں سے دور کر دے گی، رتی بھر، رتی بھر۔ اور رتی بھر جو ہے، اب اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ذرا سا عمل کیا ہے۔ یہ ذرا سا عمل انسان کو ایمان کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے۔ لاکھ سجدے کرے، لاکھ نمازیں پڑھے، اگر ظالم کی ہمدردی ہو گئی ہے، پیغمبر سے آ کے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایک امت ایسی ہے جس کا تذکرہ تاریخ انبیاء میں ہے کہ اس امت میں نیکوکار بھی ہلاک ہوئے تھے جب عذاب آیا تھا؟ پیغمبر نے کہا ہاں ہوئے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جن پر عذاب آیا ان کے ظلم پر انہوں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ تو اب طے ہو گیا کہ ظلم کے معاملے میں، حق و باطل کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظلم کے معاملے میں جو چپ رہے گا وہ ظالم کے شریک سمجھا جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ 1400 سال سے ہم نے ظلم کے معاملے میں بولنے کا شعار کیوں اپنایا ہوا ہے۔ توجہ، اگر یہ مجلسیں ختم کر دیں تو ہم بھی ظالموں میں ہو جائیں۔ اگر یہ مجلس ختم، اس لیے رونا ضروری ہے،
اس لیے کہ ایک طرف رونا نصرت الہی ہے، نصرت حسین ہے، رو۔ یہ جو آپ آخر میں جملہ کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اس کے کیا معنی ہے؟ اے کاش کہ ہم ہوتے۔ اچھا ہوتے تو کیا کرتے؟ لڑتے نا، نہیں ہے، تھے نہیں، اب کیا کریں؟ سوال ہے بھائی، وہاں ہوتے تو لڑتے، اب چونکہ نہیں ہے، نہیں تھے وہاں، تو اب کیا کریں؟ تو اس کا جواب تو ہونا چاہیے۔ اس کا جواب زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے دیا ہے، اور زیارت ناہیہ میں جملہ موجود ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہم وہاں ہوتے تو آپ کی نصرت میں جان دیتے، چونکہ ہم وہاں نہیں تھے اس لیے ہم آنسو بہا کے آپ کی نصرت کر رہے ہیں۔ یہ یا لیتنا آنسو بہانا ہے، یعنی ان آنسوؤں کے ذریعے حسین کی نصرت کی جائے، اس عزاداری کے ذریعے حسین کی نصرت کی جائے، یہ نصرت ہے۔ اور یہ آنسو یاد رکھیے گا، یہ خود پہچانوا دیتا ہے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، یہ آنسو خود فیصلہ کر دیتا ہے۔ رہ گئی یہ بات تو جب تک زیارت عاشور میں اور زیارت وارثہ میں لفظ لعنت موجود ہے تو سب کی مجبوری ہے، چاہے اچھا لگے یا نہ لگے، لفظ تو زبان سے ادا کرنا پڑے گا۔ آج ایک بڑا مسئلہ آج کل ہو گیا ہے، یہ سارے مسائل چونکہ عزاداری سے متعلق ہیں اس لیے ان کی وضاحت کرتا ہوا گزر رہا ہوں۔ کل کی تقریر آخری دوست سے رہ گئے ہیں، ایک کل کی تقریر اور ایک پرسوں کی، دونوں حصوں پر الگ الگ، لیکن آج کی حد تک ذرا سا مجھے وقت دے دیجئے گا، شاید آج کچھ وقت۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک بار اور سب مل کے صلوات۔ ایک مسئلہ آج کل اور ہو گیا ہے اور بہت کثرت سے کان میں پڑ رہا ہے۔ دیکھیے کیا ضرورت ہے کہ لعنت بھیجی ہی جائے، برا کہا ہی جائے؟ میں جہاں پر ہوں وہیں پہ رکا ہوا ہوں، میں جتنا کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو کوئی سمجھ رہا ہے اس کا قطعاً ذمہ دار نہیں ہوں۔ زیارت وارثہ اور زیارت عاشور پہ رکا ہوا ہوں، اس وقت زیارت وارثہ ہی موضوع ہے۔ یزید کے معاملے میں کہا بہت سے لوگ، خیر بات کو بالکل صاف ہے کہ صاحب کیا ضروری ہے کہ برا کہا ہی جائے، کیا ضروری ہے کہ لعنت بھیجی ہی جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ چوراہے پہ کھڑے ہو کے بھیجیے، اس لیے کہ آل محمد نے اگر آپ کو تولا کے آداب سکھائے ہیں، جو دین آپ کو درود کے آداب سکھاتا ہے وہ دین لعنت کے بھی آداب سکھاتا ہے۔ جی لعنت بڑے ادب و آداب کی چیز ہے، کچھ کہہ رہا ہوں، لعنت بہت ادب و آداب کی چیز ہے، دین نے آپ کو سکھایا ہے، اس لیے ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ ہے کہ برا کہنے کی بات، تو کوئی کسی کو برا نہیں کہہ رہا حضور، ہم کسی کو بھی برا نہیں کہتے، معاملہ تو صرف کربلا کا ہے، اور کربلا کا معاملہ جب تک ہے تو سورہ نون والقلم پڑھ لیجئے گا جا کے۔ سورہ نون والقلم کے حاشیے میں جن کے مولانا فرمان علی صاحب کا قرآن کا ترجمہ موجود ہو، وہ اس حاشیے کو پڑھیں تو اس میں انہوں نے پیغمبر کی ایک حدیث لکھی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جو اس سورے کو کثرت سے تلاوت کرے گا وہ بااخلاق لوگوں میں لکھا جائے گا، یعنی اس اچھا خلق لکھا جائے گا کہ خلیق انسان ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے۔ اب ذرا اس سورے کو تو پڑھیے کہ جس کو پڑھنے سے آدمی کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ تو اس سورے میں چند آیتیں ایسی ہیں جو رسول مکے میں کھڑے ہو کے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے پڑھ رہے تھے، اور اگر ابو طالب تلوار لیے نہ کھڑے ہوتے تو پیغمبر وہ آیتیں پڑھ نہیں سکتے تھے، اور وہ آیتیں تھی فلا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نسیم عتل بعد ذلک زنیم۔ دیکھو جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا، جو گنہگار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا، جو جھوٹا قسم کھائے حلف اٹھائے اس کی اطاعت نہ کرنا، حد سے تجاوز کرنے والے کی اطاعت نہ کرنا، جس کا نسب خراب ہو اس ولد الزنا کی اطاعت نہ کرنا۔ یعنی اخلاق شمار ہوگا اس سورے کا پڑھنا۔ پیغمبر نے بتایا دین کی اخلاقیات تو سمجھو، دین کی اخلاقیات یہ نہیں ہے کہ جھوٹے کو سچا کہا جائے،
اخلاق یہ ہے کہ جھوٹا ہے تو کہو کہ جھوٹا ہے. یہ دین کا اخلاق ہے. اور جو لفظ اس میں آیا ہے, آج لوگ کہتے ہیں دیکھیں ممبر پہ ایسے لفظ نہ استعمال کیجئے. اب چونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری آواز یہاں کے اشرے سے کہاں تک پہنچ رہی ہے, تو اس لیے پیغام پہنچ جائے گا. دیکھیے لوگ کہتے ہیں یہ اس طرح کے لفظ ممبر سے نہ استعمال کیا کیجئے. جس لفظ کو قرآن نے استعمال کیا, جس لفظ کو نبی نے استعمال کیا, جسے نہج البلاغہ میں علی نے استعمال کیا, جسے رجز پڑھتے ہوئے علی اکبر نے استعمال کیا. آپ کو پتا علی اکبر نے کیا کہا؟ علی اکبر نے جب رجز پڑھا ہے تو علی اکبر اور قاسم دونوں کا رجز ایک ہے, اور رجز میں ایک جملہ ہے کہ ولد الزنا سادات پہ حکومت نہیں کر سکتا. یہ رجز کا جملہ ہے علی اکبر کے, اور یہ رجز کا جملہ ہے قاسم کے. ہم آل محمد پہ ولد الزنا حکومت نہیں کر سکتا. تو اب اس جملے کو علی اکبر نے بھی استعمال کیا. اور اب ایک ایسا منظر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. ایک تو مجھے حکم بھی ہو گیا تھا, دوسرا میرے موضوع میں ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اپنا تعارف, ایک دشمن کا تعارف. دو چیزیں ہیں, اپنا تعارف, دشمن کا تعارف. علی نے کہا ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. کربلا کے بعد یہ ضروری ہو گیا تھا کہ دونوں تعارف کروائے جائیں, اپنا بھی اور دشمن کا بھی. تو اب چونکہ حسین تو قتل ہو چکے تھے اور دونوں مرحلے باقی تھے, تو اب کون تعارف کراتا؟ تو دونوں مرحلوں کے لیے حسین نے ایک ایک تقرری کی تھی, اور اس تقرری کو سمجھ لیجئے گا. یہ تعارف دربار یزید میں ہونا تھا کہ اپنا بھی تعارف کرایا جائے اور دوسری طرف کا بھی تعارف کرایا جائے. اور اس وقت جب حرم داخل ہوئے, وہ مسائب میں سنتے ہیں, میں فضائل سنا رہا ہوں, جب حرم داخل ہوئے ہیں تو اس وقت یزید یہ شعر پڑھ رہا تھا کہ نہ قرآن آیا تھا, نہ وحی آئی تھی, نہ فرشتہ آیا تھا, یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. یہ شعر اس وقت پڑھ رہا تھا یزید. جب حرم داخل ہوئے اور ایک موقع ایسا آیا کہ یزید نے گفتگو شروع کی, کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہ علی ابن الحسین. کہ علی ابن الحسین تو قتل کر دیے گئے. کہ نہیں, وہ بھی میرے بھائی علی ابن الحسین تھے, وہ بھی میرا بھائی ہے. کہ اچھا. اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جہاں مشیت امامت اور مصلحت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ جو اب تک چپ تھا وہ بولے. تو وہ بولا, اور اس نے گفتگو یہاں سے شروع کی, جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے, جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے. میں کعبے کا بیٹا ہوں, میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں منا کا بیٹا ہوں, میں حجر کا بیٹا ہوں, میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں. یہ جملے ادا کی, اور اس کے بعد جو جملے, حمزہ ہم میں ہیں, جعفر ہم میں ہیں, حیدر کرار میرے جد تھے, رسول میرے جد ہیں, مہدی ہم میں ہے. یہ خطبہ ہے آپ کے چوتھے امام کا شام کا, جو مجھے پہچانتا ہے, جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے. میں زمزم کا بیٹا ہوں, تیری کوئی رشتہ داری زمزم سے ہے؟ میں حجر کا بیٹا ہوں, تیرا کوئی رشتہ حجر سے ہے؟ کیا کروں, جملے پڑھیں تو شرح تو کر دوں. میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں, تیری کوئی رشتہ داری سدرہ سے ہے؟ میں کعبے کا بیٹا ہوں, تیری کوئی رشتہ داری کعبے سے ہے؟ چوتھے امام نے یہ جملہ آج کہہ کے تاریخ میں لکھوایا ہے. ابھی 1 سال بعد جب یہ کعبے پہ حملہ کرے گا تو پھر پہچان لینا کہ کعبے سے کس کا رشتہ ہے. آج اس لیے جملہ کہا میں کعبے کا بیٹا ہوں. اور اس کے بعد جعفر ہم میں ہے, حمزہ ہم میں ہے. مولا کربلا ہوئی ہے, قتل ہوئے ہیں لوگ, آپ کربلا کے واقعے پر روشنی ڈالی ہے؟ کچھ نہیں. اس کے بعد مصائب شروع کر دیے, تعارف کرانے کے بعد مصائب شروع کر دیے. اور مختصر سا خطبہ جس میں زیادہ حصہ مصائب کا ہے اور فضائل کا یہ حصہ کہ اپنے بزرگوں کے نام لیے. جعفر ہم میں ذوالجناحین,
حمزہ ہم میں سید الشہداء، تیرے پرکھوں میں کوئی ایسا ہے جو میرے حمزہ کی مقابلہ کرے؟ تیرے پرکھوں میں کوئی ایسا ہے جو جعفر کی برابری کرے؟ اچھا مہدی ہم میں ہے، تیری نسل میں بھی کوئی آنے والا ہے؟ تیری نسل میں بھی کوئی آنے والا ہے؟ خبر دے کے گئے، کوئی کہے تو جھٹلا دے، کسی میں ہمت ہے تو جھٹلا دے۔ دربار شام میں خبر دی ہے کہ مہدی ہم میں ہے، لیکن وہ دیکھیے یہ ہے وراثت، جس کیا وارث ہوتا ہے وہ خبر دے کے جاتا ہے، جہاں وارث ہی نہ ہو وہاں کیا خبر دے کے جائے گا؟ اب دو باتیں تھیں، ایک طرف اپنا تعارف کرانا تھا تو سید الساجدین نے کروایا، دوسری طرف ادھر کا تعارف کروانا تھا، اس کے لیے امام کہہ چکے تھے زین العابدین تم چپ رہنا، وہ کام ہم نے کسی اور کے سپرد کیا۔ دیکھیں فضائل ہیں یہ، وہ کام زینب کے سپرد تھا، کیوں ادھر کا تعارف سید الساجدین کیوں نہ کروائیں؟ مشیت امامت ہے کہ سید الساجدین اپنے فضائل بیان کریں۔ دیکھیے مردوں کو قتل کروا سکتا ہے، اگر سید الساجدین وہ لفظ کہہ دیتے جو زینب نے کہا تو ایک تو قتل کرواتا، دوسرا یہ کہ مرد نے مرد کو کہا بات کیا ہوتی؟ مرد نے مرد کو کہا بات کیا ہوتی؟ زینب نے وہ لفظ کہا، دو لفظ زینب نے ایسے کہے ہیں یزید کے تعارف میں کہ جس کی برابری نہیں کر سکتی کوئی کر سکتا، اس کے بعد سناٹا ہو گیا۔ ایک تو کہا اے جگر خارا کے بیٹے، اور امید کیا ہو سکتی ہے جگر خارا کی اولاد سے، اور دوسرا کہا اے ولد الزنا، زنے زانیہ کے بیٹے۔ ارے چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ ایک عورت کہہ رہی ہے۔ جگر خارا کی اولاد سے اور توقع کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئے تھے اسیر لائے گئے تھے تو بس ایک دربار ہوا، دربار کئی بار ہوا، لیکن جتنے بھی دربار ہوئے اس میں دنیا بھر کی مملکتوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے۔ زینب نے بھرے دربار میں اس کے بارے میں گفتگو کی ہے جو اپنے آپ کو اس وقت اسلام کا نمائندہ کہہ رہا تھا۔ اور ابھی تھوڑی دیر میں جب سید سجاد خطبہ دے رہے ہیں، میں نے ایک بات کو روکا ہے، واپس آؤں گا اور اس کو یاد رکھیے گا۔ جب سید سجاد خطبہ دے رہے ہیں تو سید سجاد کے فضائل بیان کرنے کے بعد اپنے بزرگوں کے مصائب کا اثر یہ ہوا کہ بھرا دربار رونے لگا۔ میں بھی مصائب پہ نہیں آیا، بھرا دربار رونے لگا، سفیر روئے، وزراء روئے۔ جب روئے تو یزید نے دیکھا کہ اب کیا کریں، اس کلام کو کیسے روکیں، تو اس کے لیے اذان دلوائی گئی۔ اب یہ منظر آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن میں اس منظر کی شرح کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے کرنا چاہتا ہوں دیکھیے وراثت کہاں تک پہنچی ہے، اور مجھے چونکہ حکم بھی دیا تھا تو کہ یہ واقعہ میں بیان کر دوں، اس لیے ایک نئی شرح کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد۔ ابھی جب آئے تھے حرم تو یزید نے کیا کہا تھا؟ یزید نے کہا تھا نہ قرآن آیا، نہ وحی اتری، نہ ملک آیا، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ جب یزید نے قرآن کا انکار کر دیا اور رسول کا انکار کر دیا تو ظاہر ہے اس انکار میں روزہ بھی گیا، نماز بھی گئی، حج بھی گیا، طواف بھی گیا، ارکان اسلامی بھی گئے، شریعت بھی گئی، اذان بھی گئی، سارا دین گیا نا، سب کا انکار کر دیا۔ زین العابدین کی فتح بتا رہا ہوں، اپنے خطبے سے کیسے فتح حاصل، سارا دین گیا، یزید نے گویا سارے دین کا انکار کیا ہے۔ زین العابدین نے کہا جب تو صحیح کہ تیرے ہی عمل سے اقرار نہ کروا لوں۔ خطبہ دے رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، خطبہ دے رہے ہیں، اور اب خطبے کو ختم کرنے کی کوئی ترکیب نہ سوجی تو مؤذن سے کہا اذان کا ہے؟
اذان کیوں کہلوا رہا ہے؟ تو شریعت کا انکار کر چکا. اذان جیسے ہی ہوئی اللہ اکبر تو اذان کی آواز نے بتایا نہ صرف اذان واپس آئی، نماز بھی آئی، روزہ بھی آیا، دین بھی آیا، قرآن بھی آیا. میرے عزیزو، یہ جملہ شاید بہت اچھا آپ کو لگے، اسے محفوظ کر لیجئے گا. یہ اس دادا کا پوتا ہے جس نے ڈوبتے سورج کو پلٹایا تھا، اس نے ڈوبتے اسلام کو پلٹایا. لمحے بھر میں ڈوبا ہوا دین واپس آیا. یہ سید سجاد کی فتح ہے، اور اس پر مہر لگائی یہ کہہ کے کہ یزید، یہ جو اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، یہ تیرے جد کا نام ہے کہ میرے جد کا؟ یہ تیرے دادا کا نام ہے کہ میرے جد کا؟ کہ یہ تو آپ ہی کے جد کا نام ہے، یہ تو آپ ہی کے جد کا نام ہے. تو حسین اور یزید کے معاملے میں کیا مقابلہ دنیا کرتی ہے؟ بات تو یہی اذان پہ ختم ہو گئی کہ قیامت تک حسین کے نانا کا نام اذان میں ہے. رشتہ داریوں پہ فیصلہ کر لو نا، بہت فخر ہے لوگوں کو رشتوں پہ. قیامت تک کے لیے حسین کے نانا کا نام اذان میں، حسین کے نانا کا، حسین کے نانا کا. علی ولی اللہ پہ کیا بحث ہے؟ محمد رسول اللہ پہ رک کے دیکھ لو، نانا تو حسین کے ہی ہے، رسول سے اور کسی کا رشتہ نہیں ہے. ارے اب کیا کروں، جملہ کہہ دیا، چونکہ زیارت وارثہ میں رسول کا وارث بھی ہے اور ابن رسول اللہ بھی. ابن رسول اللہ پہ تقریر رک رہی ہے، کل یہیں سے آگے بڑھے گی انشاءاللہ بتوفیق الہی بتائی دے محمد و آل محمد. یہ ابن رسول اللہ بھی اور وارث رسول بھی، اور وارث رسول حسین، حسین کے نانا رسول، رسول کا نواسا حسین. کیا کروں، جملہ بہت کام کا ہے. ارے بیٹیاں رسول کی جتنی بھی ہو، نواسے حسن و حسین کے سوا کوئی نہیں ہے. اسی پہ فخر ہے. اسی پہ فخر ہے، اسی پہ فخر ہے. آل محمد نے ساری زندگی رسول کی ابنیت پہ فخر کیا ہے. یہ تیرے دادا کا نام ہے کہ میرے دادا کا؟ ہاں، یہ نام تو آپ ہی کے دادا کا ہے. ہاں، بھرے دربار میں اس جملے کا اثر کیا ہوا ہوگا آج کوئی سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا. اس لیے کہ جو ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اذان سن کے اور یہ جملہ سن کے پہلا سوال تو یہی کیا ہوگا، تو کون ہے اور یہ کون ہے؟ یہ تو عقل کہتی ہے، اور آج تک یہی کہہ رہی ہے. آج تک تاریخ یہی سوال کر رہی ہے یزید سے، تو کون ہے اور یہ کون ہے؟ تیرا کیا مقابلہ تھا ان سے؟ اور یہی تو کہتے تھے جب، چونکہ اب 40 کے دن قریب ہیں، جب آتے تھے کئی بار ایسا ہوا کہ راتوں کو سوتے سے اٹھ جاتا تھا اور ہند اٹھتی تو دیکھتی
کہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے. کہ کیا بات ہے؟ 72 پیٹھ پہ مار کے کہ کیا بات ہے؟ کہ رسول آئے تھے. کہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے مالی ولیل حسین، حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ عزیزو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. آج شب جمعہ ہے اور یہ 40 سے پہلے کی شب جمعہ ہے. ہفتے کو 40 ہے. عجیب اتفاق ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً اس بار 40 ایک ہی دن پڑ رہا ہے. تعزیت دینے ہزاروں کا اجتماع کربلا میں ہو رہا ہے. بہن کو تعزیت دینے لوگ شام پہنچ چکے ہیں. جو نہیں جا سکے خدا انہیں لے جائے. دکھا رہے ہیں سارے میڈیا پر، چینلز پہ دکھایا جا رہا ہے کہ عراق کے لوگ بم پھٹ رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، جانیں جا رہی ہیں، مگر پیدل اپنے شہروں سے حسین کے روضے پہ 40 کرنے کے لیے. خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے. یہ ساتھ جس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کربلا معلیٰ میں بہت بھیڑ ہو چکی ہے، اور شب جمعہ کی یہ خاصیت ہے کہ حسین کو ذکر علی اکبر بہت پسند ہے. حسین شب جمعہ میں علی اکبر کا تذکرہ سننا چاہتے ہیں. عزیزو، شہادت تو آپ نے علی اکبر کی سنی ہے محرم کی تاریخوں میں. میں اس وقت شہادت نہیں سناتا، میرے چند جملے محفوظ کر لیجئے. کہتے ہیں کہ حسین علی اکبر سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جناب زینب کہتی ہیں کہ جب علی اکبر پیدا ہوئے تھے تو میری گود میں لا کے دے دیا تھا اور کہا تھا کہ زینب تم پالو. لیکن میں دیکھتی تھی کہ اکثر رات کے اندھیرے میں شمع کی روشنی میں کوئی سایہ علی اکبر پہ جھکا ہوا. جب میں قریب ہو کے دیکھتی تو حسین میرے حجرے سے نکل رہے ہوتے تھے. راتوں کو علی اکبر کا چہرہ دیکھنے آتے تھے. یہ چہرہ دیکھنے حسین اس طرح آتے تھے کہ یہ محبت یوں تازہ دم رہی کہ تمام مقاتل نے لکھا کہ جب راہ کوفہ و شام میں نیزوں پہ سر چلے تو حسین کا سر اپنی آنکھیں ادھر موڑ لیتا تھا جس نیزے پہ علی اکبر کا سر ہوتا تھا. عزیزو، مختل کہتا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا کہ شبخون کے خوف سے صندوق سے نیزوں سے سر کو اتار کے صندوق میں رکھ دیا جاتا کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے. ایک صبح کو جب وہ صندوق کھولا گیا جس میں حسین کا سر تھا تو دیکھا کہ صندوق خالی ہے. ڈھونڈنا شروع کیا مگر سر نہ ملا. خولی تازیانہ لے کے میرے امام کے قریب آیا اور آ کر کہا اے علی ابن الحسین، تمہارے باپ کا سر نہیں ملتا. کہ تلاش کر لے، مل جائے گا. کہ سب جگہ ڈھونڈ لیا. کہ اس صندوق کو کھول جس میں علی اکبر کا سر ہے. اب جو وہ صندوق کھولا تو بیٹے کے رخسار پہ رخسار رکھے ہوئے کہہ رہے تھے ولدی علی. خدا آپ کی آنکھوں پہ اپنی رحمت نازل کرے. دو منظر سن لیجئے اور میں مجلس کو تمام کروں. ایک راہ کوفہ کا ہے اور ایک دربار یزید کا. راہ کوفہ میں یہ ہوا
کہ جب سر راہ سے گزرتے تھے تو عورتیں کوٹھوں پہ اور چھتوں پہ کھڑی ہوتی تھی. ایک بار وہ نیزہ جس پہ علی اکبر کا سر تھا وہ ایک بلند مکان کے قریب سے گزرا تو ایک عورت نے وہاں چھت سے دیکھ کر علی اکبر کے چہرے کو بہت زور سے پکار کے ایک جملہ کہا اور کہا اللہ کیا حسین جوان ہے, خدا کرے کہ جب یہ قتل ہوا اس کی ماں زندہ نہ ہو. کو جزائے خیر دے. عزیزو یہ درائے کوفہ تھی اور دربار یزید میں جب ایک بار ساری کربلا کی کہانی بیان ہوئی اور ایک ایک سر پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ کون شہید کیسے قتل ہوا اور سارا قصہ دربار یزید میں سنایا گیا تو جس وقت علی اکبر کی شہادت بیان ہو رہی تھی ایک راہب اٹھ کھڑا ہوا. وہ عیسائی راہب تھا. عزیزو ہو گئی تقریر. ایک بار وہ اٹھا, اس نے ایک بار آگے بڑھ کے بس اتنا پوچھا یہ تو بتاؤ اس جوان